اگر میں کہیں فرض نماز نہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ لوگ جماعت کروا رہے ہوں تو کیا میں اپنی نماز مکمل کروں یا اپنی نماز وہیں ختم کر کے جماعت میں شریک ہو جاؤں؟ جلدی سے دوسری رکعت میں اگر ہیں تو سلام پھیر کے جماعت میں شریک ہو جائیں. کیا درود شریف کے بعد کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کھانے کے دوران یا پہلے پانی پینے کی سنت بیان کھانے کے دوران پانی میں کوئی سنت نہیں ہے. جو ٹائم ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہوں میں. کھانا جیسے مرضی کھاؤ, پانی جیسے مرضی پیو. کیا اپنے قل ختم کرنا قل نہیں ہوتا میرے بھائی, بس میت کے لیے دعا کر لیا کرو. قل واللہ پڑھ کے بھی صحیح ہے, سال ثواب بھی ٹھیک ہے. خواتین جو بالوں کو کٹ ڈاؤن کروا کر, تو یہ جائز ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ کلر کروا دیتی ہیں, جائز ہے. بلیک کلر نہیں کروا سکتی, باقی کوئی بھی کلر کروا لیں, جائز ہے. فرض نماز کے بعد کتنی دیر تک ذکر کر سکتے ہیں؟ آیا پہلے پوری نماز, فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں بس. اس کے بعد سنتیں پڑھیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے تھے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار پڑھتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت, اسی طرح آیت الکرسی. تو علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ جب فرض نماز سنتوں کے بعد یعنی تکمیل ہوتی ہے سنتوں کے ذریعے, تو سنتوں کے بعد پورے وظائف پڑھے جائیں. اور وہ جو حدیث ہے اللہم انت السلام کے بقدر, وہ اس پر عمل ایسے ہوگا کہ فرض کے بعد اتنی دیر بیٹھیں اور سنتوں میں مشغول. اس پر میرا ایک پورا ڈیٹیل میں بیان ہے, وہ میں شروع کر دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, وہ سن لیں اس کو. مغرب کی اذان کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی نے اپنی بیگم کو غصے میں 3 طلاق دے دی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ اپنی بیگم کو دوبارہ اپنانا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ بھائی طلاق دینے کے بعد اپنا نہیں سکتے, سمجھ رہے ہو؟ 3 طلاقیں دے دیں, ختم ہو گیا معاملہ. ان کی خاتون عدت کے بعد بغیر کسی شرط لگائے کہیں اور مرد سے نکاح کریں, پھر چاہیں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اگر چاہیں تو اس سے طلاق مانگ کے عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر لیں. یہ جائز حلالہ ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. جو ناجائز حلالہ ہے وہ ہے جب شرط لگا کے ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جائے. آج کل لوگ حدود شریعت سے واقف نہیں ہوتے, بس ہر حلالے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرام. تو یہ ایسا نہیں ہے. شرعی حدود سے ہمیں باہر نکلنے کی اگر علی الاطلاق حلالہ حرام ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا. بغیر معاہدے کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں, پھر اس کے ساتھ رہیں, چاہیں تو اس سے طلاق مانگ لیں, وہ اپنی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے دے تو کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد جہاں چاہیں نکاح کریں. اس جہاں چاہیں میں پرانا والا بھی ہے, اور کوئی اگر نیا والا مارکیٹ میں اس وقت تک پیدا ہو چکا ہو تو وہ بھی ہے, تو جہاں چاہیں نکاح کریں. اگر میں کہیں فرض, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے, مرد نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کو اتنا کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ تو کون پریشان کر رہا ہے اس کو؟ شریعت کب کہہ رہی ہے وہ اسے طلاق لے کے پہلے؟ شریعت کہہ رہی ہے اس سے نہیں ہوگا, اس نے نعمت کی ناقدری کی ہے, اب اللہ تمہیں واپس جانے نہیں دیتا, اب کہیں اور شادی کرو. بس وہ تو تمہاری اپنی ہیڈک ہے, تم واپس آنا چاہ رہی ہو. اسلام تو یہ چاہ رہا ہے کہ اب آپ جاؤ کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رہو. اب خواتین کہتی نہیں جب مجھے پرانا والا اچھا لگ رہا ہے تو یہ تو میرے پر ظلم ہے. بھائی کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ جب اس نے اکٹھی 3 دے دی اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. ایک خاتون مجھے کہ میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں, غصے میں بہت محبت کرتے ہیں, میں انہی کے پاس جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا اتنی محبت کرتا ہے تو کمبخت نے 3 دی کیوں؟ کہہ رہی نہیں وہ تو غصے میں دے دی. میں نے کہا جو محبت کرتا ہے وہ غصے میں نہیں دیتا. آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے, غصے میں چاقو مار دیا اس کے. اب کوئی بول رہا ہے یار رو کیوں رہا ہے اتنا, تو نہیں تو مارا ہے. کہہ رہے یار تو غصے میں مار دیا. تو اللہ کے بندے غصے میں محبت ہوگی تو چاقو, ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, ہر گھر میں غصے بھی ہوتے ہیں. طلاق کا لفظ اس طرح سے نہیں نکالا جاتا زبان سے جیسے آج کل بیٹھے بیٹھے دھاڑ دھاڑ نکال دیا. دوسری بات یہ کہ اسلام روک تھام کرتا ہے. قانون جب بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, ہزاروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اسلام نے طلاق کا اتنا سخت سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ ایک مرد جب دے گا نا, اور جب پتا چلے گا واپسی کا آپشن ختم, تو 100 کو عبرت حاصل ہوگی. 100 کو کیا ہوگی؟ عبرت حاصل ہوگی. تو اس لیے جس مرد نے بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے, بولے ختم, بس تم نے جو کرنا تھا نا غصے میں کر لیا ہے. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں جس نے غصے میں اب یہ کر لیا تو کیا گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ بھی کرے گا, وہ دوبارہ بھی دے گا. وہ
تو جیسے پہلی دفعہ غصے میں پاگل ہوا ہے, دوسری دفعہ بھی غصے میں پاگل ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے پاگلوں کے لیے شادیوں کا حکم ہے ہی نہیں. نکاح کے بعد تو بڑی برداشت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. پاگل لوگ شادی, بہت سے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں تم شادی نہیں, میں ان کو منع کرتا ہوں آپ شادی نہیں کرو, آپ پاگل ہو. میں ان سے منع کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ 4 شادیاں ہیں, آپ تو ایک بھی نہیں کرو. کیونکہ نکاح کے بعد بڑا برداشت چاہیے بھائی, بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. کون آ گیا, کیسی مل گئی, کس طرح کی ڈیزائن ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور عورت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. عورت کو بھی چاہیے میاں کو برداشت کیا کرے تھوڑا سا. ایک دم بات بات پہ طلاقیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے معاشرے میں حرام کا فتنہ بہت زیادہ, چھوڑ میں جان کے حرام ہے, اور بھی دلیل حرام سے شکل نہیں بگڑتی, آج کل بگڑ جاتی ہیں. اس پہ پورا معاشرتی علوم کا پرچہ لکھا ہوا ہے انہوں نے یار. ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, دعا کریں میری اس سے شادی ہو جائے, مجھ سے عمر میں بڑی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑی رکاوٹیں ہیں, عمر میں بڑی ہے بھائی, اگر پسند ہے تو کر لو بھائی. دعا ہم بھی کرتے ہیں, اللہ کرے. شیعہ ذاکرین کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے گھوڑے ذوالجناح کے قدموں کے صدقے پاکستان بنا. بیٹا اور بیٹی کی تعلیم میں فرق کرنا کہ بیٹے کو اچھے اسکول آنا تعلیم, بیٹی کو عام سے اسکول دلوانا. باپ چاہتا ہے اچھے اسکول میں تعلیم دلوائی, لیکن ان کے گھر میں بیٹی کی تعلیم کا رجحان نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھائی ابا اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے, ابا پہ زیادہ سختیاں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. عام حالات میں تو دونوں کو ایک جیسی تعلیم دلانی چاہیے, لیکن اگر ابا کے پاس بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے, وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا تو اس کو پڑھا لو یا اس کو پڑھا لو, تو پھر وہ بیٹے کو ترجیح دیتا ہے, کیونکہ بیٹے کے لیے اہمیت تو دونوں کے لیے, مگر بیٹے کے لیے اہمیت زیادہ ہے. تو جب آپ کے پاس آپشن ہی نہ ہو, پھر مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے. خواتین قبرستان جا سکتی ہیں. جتنے قبرستان ہیں نا, اس میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں. جا سکتی کیا, جائیں گی سب نے قبرستان. زندہ حالت میں نہ جائیں, مردوں کو خراب, بازاروں کا ماحول خراب ہو گیا, کم از کم قبرستان کا ماحول خراب نہ کریں, ٹھیک ہے نا. گھر میں رہیں, میت کے لیے یہیں سے دعا کر دیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.